بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اصول تھا کہ جب کسی قبیلے کا کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نو مسلم صحابی کو اپنے اس قبیلے کی جانب نمائندہ مقرر فرماتے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے قبیلے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و ترویج میں آسانی ہو سکے۔ ایسا ہی واقعہ کہ ایک قبیلے کے کسی شخص نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے باہم مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کا نام نامزد کیا، اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اس قبیلے میں بھیجا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کسی دوسرے شخص کا نام نامزد کیا۔ ان دونوں صحابہ اکرام کے درمیان بحث شروع ہو گئی، ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی وقت قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں صحابہ کرام کو نبی کریم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات کن باتوں پر تھا؟ ان اختلافات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ کیوں نامزد کیا؟ برادران اسلام، رائے کا اختلاف فطری بات ہے۔ جہاں علم ہوگا اور عقل ہوگی وہاں اختلاف بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلاف برکت کا سبب ہوگا۔ اختلاف کا ہونا کوئی غلط بات نہیں بلکہ اختلاف کا نہ ہونا فطرت کے منافی ہے۔ ہماری امت کے سب سے بڑے بزرگوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا رہا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ان دو بزرگوں کے درمیان متعدد بار اختلافات کا ذکر روایات میں ملتا ہے، جن میں سے کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا جو خلافت صدیق اکبر کے مختصر دور میں پیش آئے۔ پہلا اختلاف جس کا ذکر بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب سنبھالتے ہی جن گروہوں اور قبائل کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، ان میں مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے علاوہ ایک گروہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا، جس کے سربراہ کا نام مالک بن نویر بتایا جاتا تھا۔ مالک بن نویر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور اس نے آ کر نہایت جرأت امیز لہجے میں زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہنے لگا، ہم اپنے مل میں سے کسی کو حصہ نہ دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گروہ کے خلاف جہاد میں اشکال تھا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دین کی باقی سب باتیں مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر دونوں بزرگوں میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا ہونے کے ناطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت لہجے میں جواب بھی دیا اور اپنے موقف پر قائم بھی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی طرح شرعی صدر عطا فرمایا جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو شرعی صدر ہو گیا تھا۔ دوسرا اختلاف قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کے حوالے سے ہوا کہ مختلف جنگوں میں حافظ قرآن صحابہ کرام کی کثرت کے ساتھ شہادتیں کی خبر آنے پر حضرت عمر فاروق کو قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں خدشہ اور خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے خلفائے رسول کو تجویز دی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں مرتب کروا کے محفوظ کر لینا چاہیے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر یہ ضروری ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو میں بھی اسے ضروری نہیں سمجھتا، مگر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اس کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا سینہ بھی کھول دیا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے کاتب وحی
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر قرآن کریم کو کتابی صورت میں لکھوا کر محفوظ کر دیا گیا۔ جبکہ تیسرا اختلاف بیت المال سے عام لوگوں کو وظائف تقسیم کرنے کے معاملے میں ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتھارٹی تھے اور آپ کا ارشاد ہی قانون ہوتا تھا، اس لیے اس دور میں کوئی اشکال کی بات نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیت المال سے لوگوں کو وظائف دینے کے بارے میں اصول اور قانون طے کرنے کی ضرورت تھی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ معاشرے میں جو درجات اور فضیلت اور مرتبہ کے حوالے سے ہیں، ان کے حوالہ سے وظائف کی تقسیم میں درجہ بندی کی جائے اور مختلف گریڈ کے طے کر کے اس کے مطابق وظائف دیے جائیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ معیشت کا معاملہ ہے اور حقوق کی بات ہے، اس میں برابری کا اصول ہی چلے گا۔ ان کا ارشاد یہ ہے کہ یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، اس میں برابری کا اصول ترجیح سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی درجہ بندی کیے بغیر اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں سب کو برابر وظیفے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تو خاموشی اختیار فرمائی، مگر جب وہ خود خلیفہ بنے تو وظائف کی تقسیم کا نیا نظام بنایا اور اس میں سب سے زیادہ وظائف ازواج مطہرات کو، پھر مہاجرین کو اور اس کے بعد انصار کو اور پھر دیگر طبقات کو درجہ بدرجہ وظائف تقسیم فرمائے۔ البتہ 10 سال تک اس نظام پر عمل کے بعد اس کے معاشرتی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو حضرت عمر کو الجھن ہوئی کہ اس کے لیے ایسے گریڈ سسٹم میں معاشرے کی طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے اور سماج مختلف درجوں میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخرج میں لکھا ہے، جب حضرت عمر نے درجہ بندی کے اس قسم کے معاشرتی نتائج دیکھے تو فرمایا کہ اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس معاملہ میں زیادہ صائب تھی، اس لیے اگلے سال سے میں اس نظام کو ان کی رائے کے مطابق اثر نو ترتیب دوں گا، لیکن اگلے سال سے قبل وہ شہید ہو گئے اور معاملہ جو کا توں رہا۔ ایسا ہی ایک اختلاف حضرت خالد بن ولید کی نامزدگی کے حوالے سے بھی سامنے آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعتراض کرتے تھے کہ یہ اپنی بات منواتے ہیں، خلیفہ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ابن ولید کی حکمت عملی ان کے فہم سے باہر ہے، اس لیے وہ ان سے زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے۔ محترم ساتھیو، اب بات کرتے ہیں کہ اس قدر اختلافات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نئے خلیفہ کے لیے کیوں چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیماری کی حالت میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے نئے خلفاء کے بارے میں مشورہ کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشورے میں شامل نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کو شامل مشورہ نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنی نامزدگی پر رضامند نہ ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا طبیعت کے سخت اور جلد جلال میں آ جانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کا بار اسے نرم اور حلیم و طبیعہ بنا دے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ جب فاروق اعظم کا نام نامزد ہوا تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، اگر آپ مجھے بتاتے تو واللہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہ مانتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اس لیے تو میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا، اگر مجھے ذرا برابر بھی یہ شبہ ہوتا تو یہ چاہتے ہوئے کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تو تمہیں کبھی بھی خلیفہ نہ بناتا۔ پھر فرمایا، اے عمر، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، اور اگر کوئی ایک بندہ جنت میں جانے والا ہو تو یہ گمان رکھنا کہ وہ تو ہے، اگر کوئی ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہو تو یہ بھی ڈرنا کہ کہیں وہ تو نہ ہو۔
اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور آپ کی وہ سخت طبیعت ایسے نرم ہوئی اور حلیم الطبیعت میں تبدیل ہوئی کہ آپ فرماتے کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا سوال بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ اس قدر رقیق القلب تھے کہ غریبوں اور محتاجوں کا دکھ نہ دیکھ پاتے تھے، راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے مسائل کو سنتے اور سمجھتے۔ ایک بار جب کسی ملک کا سفیر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ مسلمانوں کا امیر تو کسی محل میں رہتا ہوگا، اچھا کھاتا پیتا اور عمدہ لباس پہنتا ہوگا، لیکن جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ اینٹوں کا تکیہ بنا کر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سادگی دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔